بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی سچی کہانی کا ٹاپک ہے اسیبی درخت۔ چلیے یہ کہانی جس کے ساتھ بیتی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے سسر کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد میرے جیٹ اور شوہر میں علیحدگی ہو گئی۔ میرے جیٹ ہاشم علی نے میرے میاں قاسم علی کو راضی خوشی گھر کے حصے کی رقم دے کر رخصت کیا، چونکہ ہمارا معقول حصہ تھا، لہٰذا ہم نے نئے مکان کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ان دنوں شہر کے مضافات میں ایک نئی رہائشی اسکیم کا آغاز ہو گیا۔ کبھی وہاں فصلیں ہوتی تھی اور اب وہاں رہائشی پلاٹ نظر آ رہے تھے۔ مجھے نئے گھر کی تمنا بے حد تھی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے اس نئی رہائشی اسکیم میں پلاٹ لینے کا اصرار کیا۔ قاسم نے میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ایک پلاٹ خرید لیا۔ ہم دونوں کے بھائی مشورے سے پلاٹ کے لیے وہ جگہ پسند کی گئی جہاں بڑا سا درخت تھا۔ اس جگہ پلاٹنگ سے پہلے کھیت تھے، یہ درخت فصلوں میں تھا۔ اب رہائشی پلاٹ بنے تو قاسم نے درخت کے قریب پلاٹ خریدا۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا گھر اس طرح تعمیر ہونا چاہیے کہ یہ درخت صحن میں آئے۔ پلاٹ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور چند ماہ میں ہی میرے خوابوں کا گھر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے نئے مکان وجود میں آ گئے تھے۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ درخت ہمارے صحن میں آیا۔ یوں مجھے دوہری خوشی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میں اپنے میاں اور 2 بچوں سمیت اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نئے گھر میں وہ ہماری پہلی رات تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ چھوڑو چھوڑو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس خوفناک آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر فوراً قاسم کو اٹھایا۔ قاسم دیکھے باہر کوئی لڑکی چیخ رہی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ انہوں نے فوراً باہر جا کر دیکھا اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ سونیا، باہر کچھ نہیں ہے، شاید تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں، وہ لڑکی کی آواز تھی، شاید کوئی اس کی چیخ پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ قاسم نے مجھے سمجھایا اور پھر سو گئے۔ میں حیران تھی کہ اس چیخ کی آواز قاسم نہیں سن سکے تھے۔ پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، جبکہ قاسم اور بچے سکون سے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ رات بھر مجھے کسی لڑکی کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ بالآخر صبح اذان سے ذرا دیر پہلے کو آگ لگ گئی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب میں کمرے سے باہر نکلی، صحن کے بڑے درخت کے نیچے قاسم نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح کے اس خوبصورت وقت فضا میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم، یہ کیسی خوشبو ہے؟ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ قاسم جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، کیسی خوشبو؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اتنی مسحور کن خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ جواباً میں نے بھی انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قاسم عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ناشتے کے بعد سب بچے اسکول اور قاسم ڈیوٹی پر چلے گئے تو میں نے گھر کے سامان کی سیٹنگ کا سوچا۔ جب میں کمرے کے اندر سامان سیٹ کر رہی تھی تو ایک لڑکی کی دھیمی دھیمی سی ہنسی کی آواز پر میں چونک گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ حیرانگی اور خوف کے ساتھ میں دوبارہ اپنے کام میں جت گئی۔ تمام دن بار بار کبھی ہنسنے کی اور کبھی رونے کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی، جو کہ اس بڑے درخت سے آ رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی ہنسے وغیرہ ہے۔ دوسری رات پھر وہی چھوڑو بچاؤ کی چیخنما آواز مجھے سنائی دی تو میں نے قاسم کو جگایا۔ انہوں نے اسے میرا وہم یا ڈراؤنا خواب قرار دیا اور سو گئے۔ صبح پھر وہی فرد بخ خوشبو، کہیں روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر قاسم مجھے کسی دوست کے توسط سے ایک بنگالی بابا کے پاس لے گئے۔ ان کے دوست کے مطابق مذکورہ بنگالی بابا بہت پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی جن بھوتوں کو بھگایا تھا۔ اس روز قاسم بنگالی بابا کو گھر لے کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کچھ سوال پوچھے اور پھر درخت کو دیکھ کر کہنے لگے، بی بی آپ فکر نہ کریں، میں اس کو بھگا کر دم لوں گا۔ بنگالی بابا نے درخت کے نیچے دھونی دی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے اور ساتھ ہی چیخ چیخ کر کہنے لگے، نکل جا نکل جا۔ اسی وقت جیسے زلزلہ آ گیا اور زمین ہلنے لگی اور پھر کسی نادیدہ مخلوق نے بابا کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ وہ غیر مرئی مخلوق جو کوئی بھی تھی بنگالی بابا کی خوب درگت بنا رہی تھی۔ بنگالی بابا گرتے پڑتے چیختے ہوئے گھر سے بھاگ گئے اور ہم حیرت سے گنگ رہ گئے۔ قاسم، ہمیں یہ فوراً گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے عالم میں نے قاسم سے کہا۔ قاسم کی آنکھوں میں بھی خوف نمایاں تھا، تاہم وہ کچھ بولے نہیں۔ اسی رات کو پھر زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی۔ میں نے چیختے ہوئے قاسم کو جگایا۔ قاسم اٹھ کر باہر نکلے تاکہ بچوں کی خبر لے سکے۔ عجیب بات تھی کہ بچہ سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ سونیا، میرا خیال ہے ہم شاہ جی کو لے آئیں۔ قاسم کی بات پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاہ جی بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ 2 روز کے بعد شاہ جی آئے اور صحن کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آیت قرآنی پڑھنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے عمل میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولی تو فضا میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی نے ہمیں بتایا کہ اس درخت پر ایک بے چین روح کا بسیرا ہے جو کہ ایک لڑکی ہے۔ وہ بہت نیک تھی، اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، جس کا گواہ خانو نام کا ایک کمدار ہے۔ شاہ جی کے کہنے پر دوسرے دن خانو کمدار کو بلایا گیا۔ شاہ جی نے کمدار سے تفصیل پوچھی تو اس نے ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہاں شہزادی نامی لڑکی دفن ہے۔ آج سے 30 سال پہلے رئیس کامل خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شہزادی
रईस के एक हारी की अकलौती औलाद थी। वो बचपन से नेक अल्लाह वाली थी और इसने कुरान पाक की तालीम हासिल की थी। इसकी दुआ में बड़ी तासीर थी। जो भी शहजादी से दम करवाता था, अल्लाह के फजल से इसका मकसद पूरा होता। तभी सब इसे बीबी शहजादी के नाम से बुलाने लगे। बीबी शहजादी ने शादी नहीं की थी, मगर रईस कामिल इसके पीछे पड़ गया। एक दिन इसे अगवा करके गन्ने के खेत में ले जाकर इसकी आबरू रेजी की और फिर रईस ने बदनामी के खौफ से इसकी गर्दन मरोड़ दी और बीबी हमेशा के लिए खामोश हो गई। रईस ने अपना एक आदमी मेरे पास भेजा और मुझसे कहा कि इसकी नाश को ठिकाने लगा दो। हमने वही जमीन खोदकर बीबी शहजादी को दफन कर दिया। ताहम मुझे लगा कि बीबी शहजादी मरी नहीं है, इनकी गर्दन टूटी थी, वो बेहोश थी। मगर रईस के हुक्म के आगे हम क्या कर सकते थे। फिर कुछ अर्से बाद बिल्कुल इसी जगह यह दरख्त उग गया। इन 30 सालों में इसने किसी को नहीं डराया था। बीबी शहजादी का बूढ़ा बाप इसकी याद में तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन आज रईस कामिल की हालत इंतहाई इबरत अंगेज है। वो ना मुर्दों में है ना जिंदों में, बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। रफाए हाजत भी कपड़ों में निकल जाता है। घर वाले इससे बहुत तंग आ चुके हैं। ना जाने इससे क्या बीमारी है। वो अक्सर बेहोश रहता है और जब होश में आता है तो चीखता चिल्लाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर कुमदार खानू खामोश हो गया। शाहजी ने गहरी सांस ली और कहा, रईस को बीबी शहजादी तड़पा तड़पा कर मार देगी। शाहजी ने हमसे कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, बीबी शहजादी आप लोगों को कुछ नहीं कहेगी। ये एक नेक रूह है, फिलवक्त बेचैन है। जब तक रईस मर नहीं जाता इसे चैन नहीं आएगा। फिर शाहजी रुखसत हो गए। ताहम मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। कासिम, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे डर लगता है कहीं वो रूह हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा दे। मैंने खौफ से लड़ते हुए कहा, सोनिया तुम्हें डरने और जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये यकीनन बीबी शहजादी की आवाज थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इस आवाज से मुखातिब हुई, बीबी साहिबा, आप नेक, रहमदिल और पाक रूह हैं। हमारे और बच्चों की वजह से यहाँ गंदगी या नापाकी का अंदेशा हो सकता है। यही बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं और आज से यह दरख्त, यह घर तुम्हारा है। मुझे, मेरे शोहर और मेरे बच्चों को तुम्हारी दुआएं चाहिए और बस। अगले दिन कासिम किराए का घर ढूंढने निकल गए ताकि जल्द अज जल्द हम ये घर छोड़ दें। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने एक साहिब लिफाफा हाथ में लिए खड़े थे। मैंने इन्हें ताज्जुब से देखा तो वो गोया हुए। बाजी, रहायशी स्कीम वालों ने आज कुरानदाजी की थी। जिन्होंने प्लाट खरीदा था इन सब के नाम इसमें शामिल थे। कासिम साहब का इनाम निकला है और वो भी बना बनाए एक खूबसूरत सा घर। यह है आपके कागजात। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहकर वो साहब लिफाफा थमाकर चले गए। मैं अल्लाह की इस करम नवाजी पर बेहद शुक्रगुजार थी। यकीनन यह सब कुछ बीबी शहजादी की वजह से हमें मिला था। जब कासिम आए तो मैंने इन्हें खुशखबरी सुनाई। फिर कुछ दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए। इस रात बीबी शहजादी मुझे ख्वाब में दिखाई दी। वो पर्दे में थी। उन्होंने कहा, सोनिया तुम्हें नया घर मुबारक हो। मैंने पूछा, बीबी आप नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस दुआ करो कि मुझे चैन मिल जाए। आपकी रूह को कब चैन मिलेगा? जब रईस कामिल को मौत आएगी फिर मुझे चैन आएगा। मैं इसे हर तरह तकलीफ दूंगी, मगर मौत अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह इसे मौत देगा मेरी बेचैन रूह को करार आ जाएगा। फिर मेरी आंख खुल गई थी। आज मुझे अपने घर में हर सहूलत, हर सुकून मैसर है। कासिम का छोटा सा कारोबार फैलकर वसी हो गया है और हम दौलत में खेल रहे हैं। बीबी अक्सर मेरे ख्वाबों में आती है और मुझे ये भी खबर है कि रईस कामिल खान जिंदगी और मौत की कशमकश में आज भी मुब्तला है और बीबी शहजादी की रूह आज तक बेकरार है, क्योंकि जब रईस को मौत आएगी तभी बीबी शहजादी की बेचैन रूह को चैन आएगा। ये थी आज की आसेबी पुरस्कार कहानी। किसी और पुरस्कार कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।